اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت بینہ تلاوت کا جو شرف عطا فرمایا، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کے کہنے پر اللہ سے دعا کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما۔ انزل علینا، ہمارے اوپر نازل فرما، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان۔ اور جب اللہ کی طرف سے دسترخوان کا نزول ہوگا، اللہ نازل فرما دے گا، تو پیارے عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، پھر وہ دن جب تو آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے گا، تو وہ دن چونکہ تیری طرف سے ہمارے لیے رحمت کے، انعام کے نزول کا دن ہوگا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تو وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی وہ عید کا دن بن جائے گا۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے وہ نشانی ہوگی ہمارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی دعا قبول فرما کر آسمان سے مائدہ، دسترخوان اللہ نے عطا کر دیا، اور پھر انہوں نے اس دن کو عید بنا لیا۔ نہ صرف ان کے لیے عید بن گئی بلکہ آنے والوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن قرار پایا۔ اور یہ عید کا دن کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور آسمان سے اللہ نے دسترخوان کا نزول فرما دیا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی امتیں ہیں اور پہلی امتوں میں جو ان کے غلط عقائد تھے، غلط نظریات تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی تردید بیان فرمائی ہے کہ مشرکین یہ بھی غلط کرتے ہیں، مشرکین کا یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر ان کے عقائد کا رد کیا اور ان کی تردید اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن آپ پورا قرآن پڑھ لیں، الحمد سے لے کے والناس تک، یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی دعا ہے اور دعا کی قبولیت ہے اور آسمان سے دسترخوان کا نزول ہے، اور جس دن نزول ہے اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے، یہ تحفہ ملا ہے، یہ رحمت ملی ہے، اور اس کو بطور عید جو بنایا گیا ہے اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، تو میرے رب نے باقی پورے قرآن کے اندر اس بات کی تردید نہیں بیان فرمائی کہ یہ تو عیسیٰ ابن مریم کی امت کی بات ہے، بعد والا کوئی ایسا نہ کرے۔ اللہ نے کہیں پر اس کا رد نہیں کیا ہے، اللہ نے کہیں پر تردید بیان نہیں کی ہے کہ یہ تو عیسیٰ ابن مریم کی بات ہے اور ان کی امت کے لیے یہ خاص ہے، بعد والوں کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، کوئی انعام مل جائے، تو وہ خوشی کے مارے اس دن کو عید کہہ لیں۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر ہمیں کہیں منع نہیں فرمایا ہے۔ حالانکہ پہلی امتوں کے جو غلط نظریات تھے، جو غلط ان کی عقائد تھے، اللہ نے جگہ جگہ ان کی تردید بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملا
کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والے دن کو، آپ کے میلاد والے دن کو جو عید کہتے ہیں، تو گویا کہ ہم بھی خوشی میں کہتے ہیں، اس لیے کہ خوشی کے اندر کسی دن کو عید کہنا قرآن اس کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن قرآن اس سے منع نہیں فرماتا ہے۔ کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بطور دلیل یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو یہ جو انعام دیا، ان کی قوم کے اوپر اللہ نے یہ جو احسان کیا ہے، تو اللہ نے یہ احسان بتایا ضرور ہے، لیکن احسان بتانے کے بعد اللہ نے کہیں پر اس کا رد نہیں کیا ہے۔ تو کائنات کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اس لیے ہم ان کے میلاد والے دن کو عید کہتے ہیں۔